الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تبارك وتعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال تبارك عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك. وقال عليه الصلاة والسلام: قرة عيني الصلاة. صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. कोई भी अक्लमंद ज़ी शऊर समझदार इंसान जब कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई गरज, कोई ना कोई मकसद होता है। अगर कोई शख्स काम कर रहा हो
چھوٹے سے چھوٹا معمولی سے معمولی کام ہو، بلا وجہ بغیر کسی مقصد اور غرض کے کر رہا ہو تو دنیا اسے احمق، پاگل اور بے وقوف کہتی ہے۔ مقصد کوئی نہیں تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کے مالک نے، عرش عظیم کے رب نے، جو احکم الحاکمین ہے، جو اعلم ہے، علام ہے، اس نے کائنات کو بنایا، پھر اس میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کے سر پر کائنات کے دلہا ہونے کا صحرا سجایا، تو اس نے بلا وجہ انسان کو پیدا کر دیا۔ اس انسان کی زندگی، اس کی تخلیق، اس کی پیدائش، اس کی حیات بلا مقصد ہے، بلا وجہ ہے۔ ایک انسان چھوٹا سا کام کرے بلا مقصد، اسے ہم پاگل کہتے ہیں۔ میرے رب نے اتنا عظیم نظام کائنات بنا کے انسان کو اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات کا سربراہ، سردار بنایا، بلا وجہ بنا دیا۔ اس میں کوئی مقصد نہیں۔ تبھی تو میرا رب پوچھتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سورۃ المؤمنون آیت 115۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار، فضول، بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے اور تم نے ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آنا؟ تخلیق اور پیدائش بے مقصد نہیں ہے، پھر پیدا کرنے کے بعد جو زندگی ہے، یہ زندگی بھی بلا مقصد نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ سورہ قیامہ 29واں پارہ آیت 36 پڑھیے ذرا۔ نہ اس انسان کی تخلیق بغیر کسی مقصد کے ہے، نہ اس کی زندگی بغیر کسی مقصد کے ہے۔ تو پھر ہم خود اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ آپ نے ہمیں کیوں بنایا؟ سوئی بنانے والا کارخانہ سوئی بناتا ہے، کیوں بناتا ہے؟ کپڑے سیئیں گے۔ ماچس کی چھوٹی سی تیلی بنانے والا کیوں بناتا ہے؟ آگ جلائیں گے۔ دھاگے جوڑ جوڑ کے ان سے کپڑا بنانے والا کیوں بناتا ہے؟ کپڑا بنا کے اس کو پہنیں گے، اوڑھیں گے، استعمال میں لائیں گے۔ میرے رب نے اتنا خوبصورت نظام بنایا، انسان بنایا، اللہ کیوں بنایا آپ نے ہمیں؟ اٹھاؤ سورہ زاریات، اس کی آیت 56 کھولو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے رزق نہیں چاہتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کسی اور کو کھلائیں۔ رزق کا انتظام میں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔
انسان ہو یا جن ہو، یہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ یہ اپنی مرضی سے آج زندہ ہے، نہ اس کی مرضی سے اس کو موت آئے گی۔ تو پھر سوال نہیں پیدا ہوتا، آنے میں بھی اپنی مرضی نہیں، جانے میں بھی اپنی مرضی نہیں، تو پھر زندگی گزارنے میں تمہاری مرضی کیسے چلے گی؟ تمہیں کس نے ایسے آزاد پیدا کر دیا ہے کہ تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تم معاذ اللہ کے متعلق کیا بتانا چاہتے ہو کہ مجھے اللہ نے ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا، میری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں؟ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اور بندگی میں سب سے اعلیٰ ترین نمونہ نماز ہے، جس کے متعلق آج ہمارا نوجوان بھی کہتا ہے، ہمارا مسلمان کہتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، اور اگر نماز چھوڑ دی تو کیا ہوگا؟ کوئی کہتا ہے کہ جی بڑے نمازی دیکھے ہیں ہم نے، کچھ لوگوں نے شعر بھی بنا رکھے ہیں جس میں نماز کی اہمیت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی صاحب تو آ گئے، انہوں نے تو مسجد کے متعلق بھی کہہ دیا، نہ جا مسجد نہ جا مندر، توڑ دے وضو کا کوزہ، شراب عشق پیتا جا یہی تیری عبادت ہے۔ میں رب نے توفیق دی تو آج قرآن کی آیات سے ذکر کروں گا، اگر کسی کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہوئی تو اللہ کی قسم ہل کے رہ جائے گا، اور اس کی زندگی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ نماز چھوڑ سکے، بشرطے کہ وہ حقیقت میں مومن ہو۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، میں صرف اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، اور اس پہ غور کیجئے، اور پھر اپنے دل کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنا فیصلہ اور موازنہ کیجئے۔ سورہ مریم 16واں پارہ آیت 54، کبھی کھول کے ترجمہ دیکھ لینا۔ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان انبیاء کے پیچھے کچھ بیکار، نالائق، ناہنجار لوگ رہ گئے، پیچھے گند رہ گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، جو جی میں آیا ایسی زندگی گزاری۔ اب سنو ان کا انجام کیا ہوگا، فسوف یلقون غیا، عن قریب وہ غی میں داخل ہوں گے۔ غی کیا ہے؟ واد فی قعر جہنم یسیل فیہ صدید اہل النار، یہ جہنم کی سب سے گہری وادی ہے جس میں جہنمیوں کا پیپ اور خون بہتا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غی کے متعلق فرمایا ابعد واد فی جہنم، یہ جہنم کی سب سے دور وادی ہے، سب سے گہری وادی ہے، اور اتنی شدید گرم ہے، تستعید منہ سائر جہنم اودیت جہنم، اس کی گرمی سے جہنم کی باقی وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟
جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات کے پیچھے زندگی گزاری، میرے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ جہنم کی اس وادی میں داخل ہوں گے جو جہنم کی سب سے گہری وادی ہے، جہاں سارے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ نہروں کی شکل میں بہتا ہے، اور جس کی گرمی کا حال یہ ہے اشد حرا، جہنم کی وادیوں میں سب سے زیادہ گرم ترین، جس سے جہنم کی باقی وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یا اللہ، یہ جہنم کی وادی آپ نے کس کے لیے بنائی؟ اعدہ للزانی، یہ زناکار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں جو مجرم آئے گا، جس کو اس وادی میں رکھا جائے گا، پہلا شخص اعدہ للزانی، زناکار اور بدکار ہوگا، ولشارب الخمر، شراب پینے والا، ولآکل الربا، سود کھانے والا، ولأہل العقوق، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ولشاہد الزور، اور جھوٹی گواہی دینے والا۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہوں گے جو جہنم کی سب سے بدترین، سب سے گرم ترین، سب سے خطرناک ترین، سب سے گہری ترین وادی میں رہیں گے، جس کا نام غی ہے۔ 6واں آدمی شامل کر دیجئے جس نے نمازوں کو ضائع کیا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ حضرت کعب تابعی ہیں رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی غی ایسی وادی ہے، فیہ بئر، جس میں ایک کنواں ہے، تسمى الہیم، جس کا نام ہیم ہے۔ ہیم کیا ہے؟ جس کے متعلق قرآن کہتا ہے فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہیم، جو جہنم کے لوگ ہوں گے جب انہیں پیاس لگے گی، اس ہیم کی وادی سے انہیں پیپ پلائی جائے گی، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی۔ اور ہیم وہ کنواں ہے جہاں سے ساری جہنم کو بڑکایا اور تیز کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے اسلام میں اس کی۔ پہلی سزا بے نمازی اور نمازوں کو ضائع کرنے والے کی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، وہ غی وادی میں داخل ہوگا۔ دوسری آیت پڑھیے، 29واں پارہ ہے، سورت ہے سورۃ المدثر، اس کی آیت ہے 42۔ جنتی جنت میں ہوں گے، ان کے کچھ دوست، ان کے کچھ ساتھی، ان کے کچھ جاننے والے، وہ ان کے پاس جنت میں نہیں ہوں گے۔ پوچھیں گے یتساءلون عن المجرمین، یہ ان مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جہنم کو ان کے سامنے کر دے گا، اور جہنم کی جس وادی میں ہوں گے، قرآن نے تذکرہ کیا ہے سورہ مدثر کی آیت 42 میں، یہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے اس سقر میں داخل کیا؟ اس سقر وادی میں تمہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن سقر کی خود تفسیر کرتا ہے، سقر ہے کیا؟ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، یہ جہنم کی ایسی وادی ہے جو کسی مجرم کو نہیں چھوڑتی، اور جب مجرم اس کی گرفت میں آ جائے ولا تذر، اس کے جسم کے روئیں کو کاٹ کر کے رکھ دیتی ہے، اسے باقی نہیں چھوڑتی۔ لواحۃ للبشر، انسان کی کھال کو ادھیڑ دینے والی ہے۔ علیہا 19، اس پہ 19 فرشتے ہیں۔ یہ جب قابو سے باہر ہوتی ہے تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ نے اس پہ 19 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جو زنجیروں سے، آگ کی زنجیروں سے اس کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پوچھا جا رہا ہے ما سلککم فی سقر، تمہیں اس سقر کی وادی میں کس نے داخل کیا؟ اب سنیے،
اپنا گناہ، اپنا جرم بتائیں گے. لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مساکین کو اپنے سامنے چیختا چلاتا روتا بلبلاتا دیکھتے تھے لیکن ہم انہیں کھانا نہیں دیتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہاں فضول گپ شپ ہوتی تھی، وقت پاس کیا جاتا تھا، لوگ بیٹھے بے دینی کی باتیں کرتے تھے. كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرتے تھے، ان کے ساتھ مشغول رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ قیامت کا کوئی دن نہیں ہے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی. آج پھر کیا ہے؟ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش انہیں فائدہ نہیں دے گی. یہ دوسرا جہنم کی وادی سقر ہے جس میں بے نمازی کو داخل کیا جا رہا ہے. آگے اٹھائیے 30واں پارہ سورۃ الماعون، اس کی آیت 4-5 پڑھیے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نمازی ہیں، کافر نمازی ہوتا ہے؟ کوئی غیر مسلم نمازی ہوتا ہے؟ نمازی ہونا کس کی صفت ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نمازوں سے غافل کون ہوتا ہے؟ پہلا آدمی جسے نماز کی پرواہ نہیں، پڑھ لی تو پڑھ لی، چھوڑ دی تو چھوڑ دی، اسے کوئی پریشانی نہیں کہ اس سے آج کی نمازیں رہ گئیں، اس سے اس ہفتے کی کتنی نمازیں رہیں. بالغ ہونے کے بعد 20 30 40 سال گزر گئے، کتنی نمازیں ضائع کی اس نے، کوئی پتہ نہیں. پڑھ لی تو ٹھیک، نہ پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ نمازوں سے غافل ہے. اس کے لیے ویل ہے. ویل کا معنی ہے ہلاکت، تباہی، بربادی. اور جہنم کی وہ وادی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سنیے ذرا. سنن ترمذی حدیث کی 3 نمبر کی کتاب میں موجود ہے. یہ جہنم کی وہ وادی ہے، یہوی فیہ الکافر 40 خریفہ، کہ اس وادی میں جب کافر کو پھینکا جاتا ہے 40 سال کے بعد وہ اس وادی میں پہنچتا ہے. جہنم کے کنارے سے جب اس میں جہنمی کو ڈالا جائے تو وہ اس وادی میں، ویل کی وادی میں پہنچے گا 40 سال کے بعد. فویل للمصلین، نماز کی کوئی پرواہ نہیں. غفلت کی دوسری شکل، نماز پڑھتا تو ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھتا. اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں کے اوپر وقت مقرر پہ فرض کی گئی. یہ زور کی نماز کبھی عشاء میں پڑھ رہا ہے، کبھی فجر کی نماز اشراق کے بعد پڑھ رہا ہے، کبھی موقع ملا تو عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھ رہا ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اپنی نمازوں سے غافل ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کی عدالت میں یہ ساہون کی فہرست میں کھڑا ہوگا. اس کو نماز کہا گیا منافق کی، تلک صلاۃ المنافق. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے جو انتظار کرتا رہتا ہے کہ سورج نکلا اور طلوع ہو کے اس کے بعد آگے بڑھتا گیا، اب کہتے چلو اٹھو نماز پڑھ لو. اپنے وقت گزار کر دوسرے وقت کے اندر قضا کر کے نماز پڑھنے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق ہے. غفلت کی تیسری شکل، نماز پڑھتا بھی ہے، وقت پہ بھی پڑھتا ہے لیکن دھیان، توجہ، دل جمی کے ساتھ نہیں.
کھڑا ہے دماغ کہیں اور ہے، ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی مٹی دھول جھاڑ رہا ہے، کبھی نظریں اس کی دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، وقت پہ پڑھ رہا ہے، دل جمعی نہیں، توجہ نہیں، دھیان نہیں، خشوع نہیں، حضور قلبی نہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اس کو کہا گیا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں اس دھوکے کا بدلہ دے گا۔ کیا مطلب؟ خود قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کی طرف جب آتے ہیں سستی سے آتے ہیں، بوجھ سمجھ کے۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بوجھ ہے، بوجھ، مگر اس پر جس کے دل میں خشوع نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، جس کے دل میں خشوع ہے، عاجزی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر ہے، اس کے لیے نماز بوجھ نہیں ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کے ہاں ہوں، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کھڑے ہو کے روتے ہوئے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جنت میں آپ بلند مقام پہ ہوں گے اور ہم آپ کے درجے میں نہیں ہوں گے، میں یہ چاہتا ہوں اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ، آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر نمازیں زیادہ پڑھنی پڑیں گی۔ آج مسلمان کہتے ہیں نمازوں میں کیا رکھا؟ بڑے بڑے نمازی ہم نے دیکھ لیے، تمہاری بات تسلیم کریں یا اللہ کے قرآن کو مانیں؟ ایسے لوگوں کی بات پہ عمل کرنا چاہیے، اللہ کے پیغمبر کی بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدے کرنے ہوں گے، نمازیں زیادہ پڑھنی ہوں گی، نفلی، فرض تو ہے، وہ تو قرض ہے، نفل نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ اس بندہ مومن کو تو ڈر لگا رہتا ہے، کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین الاسلام والکفر والشرک ترک الصلاۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی ہے۔ مسلمان اور کافر اور مشرک کے بیچ میں نماز کا فرق ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ اٹھاؤ قرآن کو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرے بندو نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ سورہ روم ہے، یہ تو مشرک کی صفت ہے، کافر کی صفت ہے کہ اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، مسند احمد کی حدیث ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا فقد کفر، ترجمہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے معاملہ نرم کر دیا، فرمایا کافر تو نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ عمل کافروں کی طرح ہے۔ عمل کافروں کی طرح ہونا کوئی چھوٹی سزا ہے؟ آج جو سجدے کی طاقت رکھتے ہوئے سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھ رہا، یہ دل کی تختیوں پہ اللہ کی آیت کو لکھ دے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے ہاں سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی خواہش ہوگی آج تو کر لیں، رب کی عدالت میں کھڑے ہیں،
اب سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں، فلا یستطیعون، ان کی طاقت نہیں کہ سجدہ کر سکے. کیوں؟ اللہ فرمائیں گے جب یہ ٹھیک ٹھاک تھے، ان میں سجدے کی طاقت تھی، اس وقت انہیں بلایا جاتا تھا، لیکن یہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، یہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. مومن کون ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سورہ فتح کی آیت 29 پڑھو ذرا، آخری آیت ہے سورۃ الفتح کی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے اثرات، اس کی نشان ان کی پیشانی پہ ہوتے ہیں. اس اثر کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں نشان بنا ہوا ہو، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ سجدے کا ایک نور ہے جو دن کی 5 نمازوں کو اہتمام سے پڑھتا ہے، اس کے دل میں بھی نور، اس کی پیشانی پہ بھی نور. کل قیامت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حوض کوثر پر ساری انسانیت کھڑی ہوگی، آپ اس میں اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میں پہچان لوں گا، ہم غر محجلون من آثار الوضوء، وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے پیشانیاں، ان کی ایڑیاں چمک رہی ہوں گی. تو جسے نماز کی پرواہ نہیں، وہ وضو کرتا ہے، اس کی پیشانی کیسے چمکے گی؟ اس کے ہاتھ پاؤں کیسے چمکیں گے؟ ایک ایک آیت جو بتا رہی ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا، تارک صلاۃ نماز کو چھوڑنے والا جہنم کی سب سے گہری وادی میں ہوگا. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، سقر میں وہ جائے گا جو جہنم کی گرم ترین وادیوں میں سے ہے. فویل للمصلین، جہنم کی وہ وادی ہے جس میں گرنے والا 40 سال کے بعد اس میں پہنچتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کی تفسیر کے مطابق اب اندازہ لگائیے دل کی تختیوں پہ لکھنے کی بات ہے یا نہیں کہ نماز معمولی بات نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کی پہچان نماز سے ہوتی ہے. مسلمان نماز کی طرف جاتا ہے، کافر نماز سے دور بھاگتا ہے. کسی آدمی کے اندر یہ صفت دیکھنی ہو، آپ کو یہ پتہ نہیں کل یہ فوت ہو گیا، مر گیا، آیا یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، اس کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں یا نہ کریں. جب یہ بات آ جائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسجد کی طرف آتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. تو جس کو یہ تو شکر کرو کہ آج آپ کو جو تنخواہ دار امام ملے ہوئے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ یہ سود خور ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، اس کا سارا کاروبار حرام ہے، پھر بھی وہ اس کی دعوتیں کھا رہا ہے اور پھر بھی وہ اس کی نماز جنازے پڑھ رہا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرتیں کر رہا ہے. کیوں؟ یہ تنخواہ دار امام ہے. اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کا صحیح وارث ہوتا تو حضور نے فرمایا کہ جسے مسجد میں آتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. جو صاحب قبلہ ہو، قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والا ہو، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو. کیا ثابت ہوتا ہے اس سے؟ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے اس محلے میں فلاں آدمی فوت ہو گیا اور میں اسے دیکھوں اور میں اسے نہ پہچان سکوں اور میں اس سے پوچھوں کب سے ہے، کہ جی یہ تو سن 98 سے ہے، 2000 سے ہے، یعنی مجھ سے بھی پہلے کا، ہمارے محلے میں رہ رہا ہے. ہاں، مگر میں نے اسے نہیں دیکھا. تو غیرت ایمانی کا تقاضا تو یہ ہے اور اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں وہاں سے قدم واپس کر لوں اور میں کہوں میں نے اسے مسجد میں نہیں دیکھا، اس لیے میں اس کا نماز جنازہ پڑھنے سے قاصر ہوں. یہ حضور کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں. یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، اگر یہ توبہ کریں
اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں، توبہ کریں اور نماز پڑھیں، تو پھر کیا کرو؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ تمہارے بھائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگر توبہ نہیں کرتے تو یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ توبہ کر لیتے، نماز نہیں پڑھتے تمہارے بھائی، قرآن پڑھو بھائی۔ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت 71 ہے۔ یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ جی نماز کی کوئی اہمیت نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب یہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدے سے دور ہے وہ رب کے قریب ہو سکتا ہے؟ نماز سے دور ہے وہ رب کے قریب ہو سکتا ہے؟ شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی، فجر کی نماز رہ گئی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الرجل قد بال الشیطان فی اذنیہ، یہ ایسا آدمی ہے جس کے دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہے۔ صاحب علم کے پاس آدمی آ کے پوچھتا ہے حضرت فجر میں اٹھنا چاہتا ہوں مگر نہیں اٹھ پاتا، آنکھ نہیں کھلتی۔ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا قیدتک ذنوبک، تمہیں تمہارے گناہوں نے قید کر رکھا ہے، تم گناہوں کی جکڑ میں ہو، اس لیے فجر میں تمہاری آنکھ نہیں کھلتی۔ اس مدرسے میں، اس مسجد کے اندر 7 سال کے بچوں سے لے کے 8-9 سال کے بچے اس سردی میں جب 6 بجے ہمارے ہاں نماز ہوتی ہے 4 بجے اٹھتے ہیں، وہ ہر مدرسے کا یہی حال ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو چھت ہے نا، یہ چھت یہ معمولی چھت نہیں ہے، اسے یہ نہ سمجھو کہ یہ لوہے کے سریے کی اور سیمنٹ کی نہیں، یہ اللہ کے گھر کی چھتری ہے جس کے نیچے آنے والا فتنوں سے محفوظ ہے۔ مدارس ہوں، مساجد ہوں، آپ کا نوجوان بیٹا، اور یہاں کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل میں پوچھو، اپنے دل کی ضمیر کی عدالت سے پوچھو کتنا نمازوں کی پابندی کرتے ہو؟ اور جب بات ہوتی ہے تو علماء اور طلباء کے خلاف عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں 70 مرتبہ تم دودھ کے ساتھ نہاؤ، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک طالب علم کے جوتوں کے خاک کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، اس لیے کہ میں ان بچوں کی زندگی سے واقف ہوں، میرے سامنے ان کی شام ہوتی ہے، میرے سامنے ان کی صبح ہوتی ہے، اور آپ بھی اپنی زندگی سے واقف ہو، میں بھی اپنی زندگی سے واقف ہوں۔ بات کرنے سے پہلے پوچھو اس سے جس کی سربراہی اور سرکردگی میں یہ لوگ چل رہے ہیں، اس سے پوچھو ان کی شام کیسے گزرتی ہے۔ اللہ ایسی غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج بڑی آسانی سے بندہ کہہ دیتا ہے ٹائم نہیں ملا۔ میں نوجوان ساتھی سے پوچھتا ہوں نماز میں نہیں نظر آتے، بس استاد جی ٹائم نہیں۔ اس سے پوچھو وقت نہیں ملا، کہتے نہیں کہتے؟ آؤ تمہیں حدیث سناتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے، یہ پیدا کرنے والی ذات کہہ رہی ہے، اے میرے بندے تفرغ لعبادتی، میری بندگی کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، ٹائم نکال۔ ٹائم ملے گا نہیں، ٹائم نکالنا پڑے گا،
تو میری بندگی کے لیے، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں کیا کروں گا؟ املأ قلبک غنا، میں تیرے سینے کو، تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا۔ اصل مالداری سینے اور دل کی ہے، مال کی نہیں۔ مالدار وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔ املأ قلبک غنا، میں تیرا دل غنا اور مالداری سے بھر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے فقر کو، تیری تنگدستی کو دور کر کے ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تو میری عبادت کے لیے، بندگی کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، تیرے پاس فرصت نہیں ہوگی، تیرے پاس وقت نہیں ہوگا، گپ کے لیے ہے، سب چیزوں کے لیے ہے، میری بندگی کے لیے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ املأ یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ تو صبح نکلے گا اندھیرے میں، رات کو دیر سے آئے گا، نیند وقت پہ نہیں کرے گا، کھانا ٹائم پہ نہیں کھائے گا، تیرے 6 بچے کام کریں گے، صبح سے شام تک دوڑے لگی ہوں گی، لاکھوں روپے کا سرمایہ گھر میں آ رہا ہوگا، بچت کی زندگی تو گزار رہا ہوگا۔ املأ یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تیرے کام پورے نہیں ہوں گے۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے فقر کو دور نہیں کروں گا۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے تو فقیر ہوگا اور تو رو رہا ہوگا کہ جی نقصان ہے، کام نہیں ہے، جبکہ دیکھنے والے تجھے دیکھ کے رشک کریں گے، کاش کہ اس جیسی رش میرے پاس ہوتی، کاش اس جیسا کام میرے پاس ہوتا، لیکن تو کہہ رہا ہوگا میرا کام نہیں پورا ہو رہا۔ اپنے دل سے پوچھ لو یہ کیفیت آج ہے یا نہیں ہے؟ اکثریت کا حال یہ ہے یا نہیں ہے؟ دعا کیجیے اللہ کریم ہمیں بیداری عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے کہ ہمارے گھر کا بچہ بھی نماز کو ضائع کرنے والا نہ ہو۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے راتوں کو جاگنا آسان ہوتا ہے، ساری رات بیٹھا رہے گا، کہتے جی رات یوں گزر گئی پتہ نہیں چلا۔ ہمیں نماز کی 2 رکعتیں اتنی بوجھل کیوں نظر آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جو اپنے محبوب سے عشق ہے وہ اللہ سے وہ محبت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کام سے، اپنی دکان سے، اپنے مال اور تجارت سے جو محبت ہے وہ اپنے رب سے نہیں ہے۔ ورنہ سیدہ فاطمہ سردیوں کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھیں اور 2 رکعت میں قرآن شروع کرتی تھی الحمد سے۔ فجر میں مؤذن اللہ اکبر کہہ دیتا تھا، نماز ختم کر کے سلام پھیر کے کہتی تھی یا رب سردی کی لمبی راتیں بھی تیری اتنی مختصر پڑ گئیں کہ فاطمہ کی 2 رکعتوں میں قرآن مکمل نہ ہو سکا۔ اللہ ایسا عشق، ایسی محبت نصیب فرمائے، اپنی ایسی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔